أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ابھی تک ہم الحمدللہ سورۃ بقرہ کی 16 آیات کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ اب میں تھوڑا سا آپ سے امتحان لیتی ہوں، آپ کو یاد ہے کہ نہیں ابھی تک ہم نے 2 پروگرام میں جو پڑھا ہے، چلیے میں آپ سے خود ہی سے شیئر کرتی ہوں اور آپ یاد کرتے رہیں، کیونکہ میرا بتانے کا یہ مقصد صرف یہ ہے کہ ہم بھول نہ جائیں۔ جیسے جیسے ہم آگے جاتے جائیں گے ہمیں پچھلے واقعے کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرتے جائیں گے، تاکہ کل جب ہماری سورۃ بقرہ انشاءاللہ پوری ختم ہو جائے گی تو ہم انگلیوں پہ بتا سکیں گے کہ سورۃ بقرہ میں یہ احکامات ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ سورۃ بقرہ میں آلموسٹ 1000 جتنے احکامات ہیں۔ تو ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ کون سے حکم ہیں جن کو ہم مانیں اور کون سے حکم ہیں جن پہ ہم نے بھاگ کے دوڑ کے سابقون اولون میں شامل ہو جانا ہے۔ الحمدللہ ابھی تک ہم نے سب سے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھی تھی، جس میں ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عہد لیا تھا اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کے بعد ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ہمیں پورا قرآن دے دیا۔ اینڈ سورۃ بقرہ کے شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، کہ اس میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں اور ہدایت ہے متقیوں کے لیے، تو متقی کون لوگ ہیں؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 گروہوں کا ذکر کیا ہے، اور 4 گروہوں میں سے ابھی تک ہم تیسرے گروہ پہ ہیں۔ پہلا گروہ تھا جو متقیوں کا تھا، اللہ تعالیٰ نے 5 آیات میں بتا دیا کہ یہ متقی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، 5 آیات کے بارے میں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 آیات میں کافروں کے بارے میں بتایا کہ یہ کافر ہیں اور وہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے کانوں پہ، ان کی آنکھوں پہ، وہ نہیں اب سمجھیں گے۔ اس کے بعد 13 آیات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے کہ وہ مسلمان جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ان کے عمل مسلمانوں جیسے نہیں ہیں، وہ منافق لوگ ہیں، اور منافق کی نشانیاں ایک کے بعد 2، ایک کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ کیوں ہمیں بتا رہے ہیں۔ دیکھیے یہ منافق تو اس دور میں گزر گئے نا، ہمیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک آیت کو ایسے سمجھے کہ یہ ایک بیماری ہے جس کو ہم نے اپنے اندر سے نکالنا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان بیماریوں میں کہیں ہم تو مبتلا نہیں ہیں۔ اب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے، وہ آپ کو دوائی دے گا، کہے گا بچہ یہ دوائی کھا لو، اگر کھاؤ گے تو صحت مل جائے گی، نہیں کھاؤ گے تو تکلیف میں آ جاؤ گے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ہمیں کہتے ہیں کہ ان آیات کو دیکھو، اس کو دیکھو کہ یہ تکلیف تم میں ہے تو اس کو دور کرو اور متقی لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ آج ہم لوگ جو آیت نمبر انشاءاللہ 17 کریں گے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مثال دے کر ہمیں بتا رہے ہیں کہ منافق جو ہیں وہ کیسے لوگ ہیں، اور ان کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ ایکسپلین کرتے ہیں ان کے بارے میں کہ مثلہم، مثال ان لوگوں کی، کمثلی مانند اس طرح، الذی وہ جو استوقد نارا جلائی آگ، فلما پس جب اضاءت روشن کر دیا، ما حولہ ارد گرد کا ماحول، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذہب اللہ بنورہم، اللہ لے گیا ان کا نور، وترکہم فی ظلمات، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ اب نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو اب یہ آیت اگر ترجمے کے حساب سے اگر آپ نے ابھی قرآن کھولے ہوئے ہیں نا، تو یہ تھوڑی مشکل آیت ہے، اس لیے میں آپ کو تھوڑے سے ورڈز لکھواتی ہوں جو آپ ان کے اوپر اگر لکھ لیں گے تو آپ کو بہت آسانی سے اس آیت کی سمجھ آ جائے گی۔ مثلہم، مثال کن کی؟ آگے اگر اوپر لکھتے ہیں آپ منافقوں کی، کمثلی مانند الذی وہ جس نے، الذی کے اوپر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیجئے، اور استوقد نارا، اور نار کے اوپر اگر آپ اسلام لکھتے ہیں کہ وہ یہ مثال ہے ان منافقوں کی کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی روشنی وہاں پہ پھیلائی، فلما اضاءت کے اوپر بھی اگر آپ اسلام کا نور لکھتے ہیں، ماحولہ تو ماحول جو ہے وہ مدینہ لکھتے ہیں اوپر، ذہب اللہ بنورہم،
تو لے گیا اللہ نور کے اوپر پھر آپ اسلام لکھیں اور ہم پہ آپ منافق لکھیں، وَتَرَكَهُمْ اور چھوڑ دیا ان منافقوں کو، ہم کے اوپر پھر آپ منافق لکھیں گے، فی ظلمات اور ظلمات کے اوپر آپ کفر لکھیں گے، لا یبصرون کہ وہ اسلام کی روشنی کہ وہ کبھی نہیں دیکھ سکتے، کہ وہ اسلام کی روشنی نہیں پا سکیں گے۔ اب آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اگزامپل کس کی دے رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آتے ہیں اور مدینہ آ کے وہ اسلام کی نور پھیلاتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں نے اسلام نہیں دیکھا، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آتے ہیں اور لوگ جو اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ استاد وہاں پہ کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور صحابہ تھے، وہ صحابہ جو مکہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے آئے ہیں، اور وہ یہ ساری روشنی انہوں نے دیکھی اسلام کی، اس کے باوجود انہوں نے کلمہ پڑھا اسلام کا، لیکن ان کے دل اس کے اوپر راضی نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ کھول کے دیکھیں، ہم انسان ہیں نا، ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے، ہمیں نہیں پتا کہ ان کے دل کے اندر کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، کیا وہ عمل کرتے ہیں، ہمیں صرف یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر یہ ان میں سے کوئی ایک ایسی بیماری ہمارے اندر ہے تو ہم نے اس کو دور کیسے کرنا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان منافقوں کا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دیکھا تھا، روشنی ان کے سامنے آئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اسلام پہ عمل نہیں کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، تو لے گیا اللہ تعالیٰ ان کا نور۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، اس میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ اوکے اللہ ہی ان کا نور لے گیا تو وہ کیا کرتے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو بار بار موقع دیتا ہے۔ نیکسٹ آیا میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے موقع دیتا ہے۔ یہاں پہ یہ بات ہے کہ انہوں نے نور دیکھا، سارا کچھ دیکھ لیا، اور وہ ماحول پورا اسلامی ہو گیا، اس کے باوجود ان کے دل میں جو کجی تھی وہ نہیں نکلی، اور نہ ہی وہ نکالنا چاہتے تھے اس کو۔ تو وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، تو چھوڑ دیا ان منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے کفر میں، لا یبصرون، وہ اس روشنی کو، اس ہدایت کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ آپ دیکھیے کہ کافر جو ہے نا، منافق جو ہیں، وہ مدینہ میں، مکہ میں نہیں تھے، کیونکہ مکہ میں جب اسلام آیا تھا تو آپ اتنا مشکل حالات تھے کہ جب اگر کوئی اسلام کے فولڈ میں آ رہا تھا تو اس کا یہ مقصد نہیں تھا ان کو کوئی بڑی عزت ملنی تھی ادھر اراؤنڈ لوگوں میں، مکہ کے لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لینا تھا۔ اب دیکھیں کہ جب لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا تو پورا خاندان ان کو چھوڑ دیتا تھا، لوگ ان سے بات کرنا چھوڑ دیتے تھے، اور وہ جو غریب لوگ تھے، جیسے آپ زید بن حارث کے بارے میں پڑھا، یا آپ دیکھتے ہیں کہ بلال حبشی کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے ان پہ ظلم ہوتے تھے۔ تو اسلام کا کلمہ پڑھنے سے ان کو پتا تھا کہ اگر جب ہم پڑھیں گے تو اس کے بعد ہم بھی سوسائٹی ہمیں کیا ہمارے ساتھ سلوک کرے گی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ یہ ڈرتے نہیں تھے۔ دیکھیے یہاں پہ اسلام کا حال یہ دیکھیے کہ مکہ میں جب اسلام آیا تھا تو لوگوں نے کس طرح سے اسلام کو قبول کیا تھا، حالانکہ ان کو تپتی ریتوں پہ لٹایا جاتا تھا۔ ان کو بی بی سمیہ کا واقعہ یاد ہے نا آپ کو، کہ ان کے ساتھ پہلی مسلمان عورت تھی جو شہید ہوئی تھی۔ ابو جہل جو تھے وہ ان کی وہ غلام تھی، ان کا پورا خاندان ان کے لیے وہ غلامی کرتا تھا۔ تو ابو جہل نے اتنا وہ خوف آتا ہے جب پڑھ کے، وہ کس بات پہ ان کو مارے تھے کہ آپ اسلام کے فولڈ سے نکل جائیں، اور کہتے ہیں 2 اونٹ لیے انہوں نے، اور ایک اونٹ سے ایک ٹانگ باندھی اور دوسرے اونٹ سے دوسری ٹانگ باندھی، اور دونوں اونٹوں کو ان کو ڈفرینٹ ڈائریکشن میں انہوں نے چلا دیا۔ آپ سوچیں ذرا کہ کس طرح کے ظلم ہوئے، لیکن انہوں نے کلمہ شہادت نہیں چھوڑا۔ تو مکہ کے اندر کوئی منافق نہیں تھا۔ ایکچولی کیا ہوا کہ جب مدینہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو وہاں پہ 2 قبیلے آلریڈی تھے جو وہاں پہ رہتے تھے لوگ، تو اس میں یہ ہوا تھا کہ وہ پورے کے پورے قبیلے بنو نذیر، اوس و خزرج تھے۔ اوس و خزرج میں زیادہ تر لوگ اسلام کے فولڈ میں آ گئے۔ اب ہوا کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تھے، اس سے پہلے عبداللہ بن ابی ایک وہاں کا رہنے والا تھا، جس کو اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی، وہ اس کو سردار بنانے والے تھے، اور اس کی تاج پوشی کی ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ گئے، اور سارے لوگوں کا پورا دھیان جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ گیا، اور لوگ اسلام کی طرف آ گئے، لوگ ان کو اپنا لیڈر ماننے لگے۔ تو عبداللہ بن ابی جو ہے اس کے دل میں ایک غصہ بھی تھا، ایک نفرت بھی تھی، اور اس نے پھر کبھی بھی وہ مسلمان جب ہوا تو وہ بدر کی جنگ کے بعد ہوا تھا، تو اس کے اندر یہ تھا کہ وہ منافق کا، جیسے کہتے ہیں نا کہ سردار منافقوں کا، اس کو کہتے ہیں کہ وہ تھا، اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے جو اس کے اراؤنڈ تھے، جو اس کو مانتے تھے، وہ بھی اس کے ساتھ تھے۔ اب مسلمان تو وہ ہو گئے کیونکہ اب پوری نیشن ہی مسلمان ہو رہی ہے، اور ان کو اس میں فائدے بھی نظر آ رہے تھے کیونکہ پوری ریاست مسلمان ہے، تو کافی چیزوں میں جیسے وراثت کے حکم تھے یا دوسرے والے تھے، جب مال غنیمت آتا تھا اس میں بانٹ ہوتی تھی تو ان کو کافی فائدے ملتے تھے، تو اس وجہ سے وہ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن وہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचा था वो अपने ही लोगों में पहुंचा था। देखिए हम लोग सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। अभी हम लोग कहते हैं कि या रब्बुल आलमीन, अगर हम उस जमाने में होते जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो हम ये करते, उनका चेहरा मुबारक देखते। आप देखिए अबू जहल का घर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ घर था, एक दीवार थी, फिर भी उसको इस्लाम की रोशनी नहीं मिल सकी। हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है कि हम मुसलमान घर में पैदा हुए हैं, हम कलमा गो हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें ज़रूर हमारी इसमें मदद करेंगे। जब हम इस रास्ते में चलने की कोशिश करते हैं तो अल्लाह ज़रूर हमारी मदद करते हैं। और अल्लाह ताला कहते हैं कि वो जुल्मों और वो अंधेरों में रह गए और वो अब रोशनी नहीं देख सकेंगे। सुम्मुन, बहरे हैं, बुकमुन, गूंगे हैं, उमयुन, अंधे हैं, फ़हुम ला यरजऊन, अब वो कभी नहीं लौट के, अभी वो कभी नहीं लौटेंगे। अब देखिए ला यरजऊन जो है ना, ये अल्लाह सुब्हानहू ताला का हुक्म नहीं है। अब अगर हुक्म होता तो कहते कि मत लौटो, जैसे होता है ना, जोर से कहता बंदा कि तुम मत लौटो अब इधर। अल्लाह ताला ये बिल्कुल वैसे कह रहे हैं कि आप देखिए एक माँ अपने बच्चों को आवाज देती है कि बेटा मुझे पानी पिला दो, और वो कोई गेम खेल रहा है, वो सुन ही नहीं रहा, वो कानों में भी कुछ लगाया होता है, वो सुन नहीं रहा। फिर माँ कहती है कि बेटा मुझे पानी ला दो, वो फिर नहीं सुनता। माँ गुस्से से उठती है कि इसने नहीं मेरी सुनी, ये कभी नहीं सुधरेगा, और वो जाके पानी ले आती है। बिल्कुल ये इसी तरह से है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये लोग नहीं समझेंगे। और सुम्मुन बुकमुन उमयुन फ़हुम ला यरजून, ये बिल्कुल नहीं इस साइड पे आएंगे। और फिर एक और एग्जाम्पल से अल्लाह ताला मुनाफिकीन की एग्जाम्पल देते हैं। आओ या, अब इसमें भी मैं आपको थोड़ा सा लिखवाऊंगी ताकि आप साथ साथ लिखते जाएंगे। जब भी आप फिर ये आयत पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि पहले वो लोग थे जिनको अल्लाह ताला ने कह दिया कि ये इन्होंने रोशनी देखी और अमल नहीं किया। अब दूसरे कौन से लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं। आओ या कसय्यब, मानिंद जोरदार बारिश के, मिनस समाई, आसमान से, फी ही, उसमें जुल्मातिन, अंधेरे हैं, व रादुन, और गरज है, व बरकुन, और बिजली है, यज अलूना, वो सब डाल लेते हैं, आसाबियाहुम, अपनी उंगलियां, फी आजानिहिम, अपने कानों में, मिनस सौय की, कड़क की वजह से, हादर अल मौत, मौत के डर से, वल्लाहु, और अल्लाह मुहीतुन, घेरा किए हुए है, बिल काफिरिन, काफिरों का। कि जब भी अल्लाह सुब्हानहू ताला यहाँ पे एग्जाम्पल ये दे रहे हैं कि जब आसमान से वही नाज़िल होती थी। अब क्योंकि मदीना में आए हैं, इस्लाम, जब मक्का में क्या होता था कि तीन चीजों पे, अल्लाह ताला की तौहीद पे, रसालत पे और आखिरत पे, सारी आयात अगर आप देखें ना आखिरी सिपारों में जो मक्की सूरतें हैं उसमें इसी के ऊपर जोर दिया गया है। अब मदीना में आके क्योंकि अब रियासत बनी थी, अब लोगों को जरूरत थी कि उनको उनकी तरबियत की जाए, तो अब जो अहकामात आ रहे थे वो जरा सख्त थे। तो जब वो सख्त आयात आ रही थी, क्योंकि मक्का में तो अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दे दिया था कि कुफू आयदियहुम, कि अपने हाथ बांध लो, कि कोई लड़ाई नहीं करनी, कोई झगड़ा नहीं करना। वो जुल्म भी कर रहे हैं फिर भी अपनी जुबानें बंद रखो, अपने हाथ बंद रखो, बस जो भी है अल्लाह सुब्हानहू ताला की पहचान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी अताअत करना, और फिर आखिरत का डर था। लेकिन मक्का में मदीना में आके, अब क्योंकि जंग हो रही थी, अब जंगे बदर फौरन आ गई, उसके बाद जंगे ओहद है, फिर खंदक है, ऊपर नीचे गज़वात आ रहे हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू ताला कह रहे हैं जो रिस्क मैंने तुम्हें दिया उसमें से खर्च करो। फिर अल्लाह सुब्हानहू ताला कह रहे हैं अगर तुमने ये गलत काम किया तो उस पर हदें कायम हो जाएंगी। अब आप अगर चोरी करोगे तो हाथ कट जाएंगे। तो इतने अहकामात ऊपर नीचे जब आ रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला कह रहे हैं ये वो मुनाफिकों की निशानी ये है कि जब वो मुश्किल आयात आती हैं, जब मुश्किल हुक्म आते हैं, तो वो अपने कानों में उंगलियां डाल लेते हैं, जैसे हमने सुने ही नहीं, डर के मारे। और वो डरते किस चीज से? मौत के डर से। क्यों जहाद पे नहीं जाना चाहते कि हम मर जाएंगे वहां जाके। अल्लाह सुब्हानहू ताला यहाँ पे इतनी खूबसूरत बातें बता रहे हैं। अगर अहकामात हम पढ़ रहे हैं आज भी इस्लाम के, जब हम कुरान खोलते हैं हमें अहकामात की समझ आ रही है, तो आज तो हम ऐसा नहीं करते कि अपने कानों में उंगलियां डाल देते हैं। हम कहते हैं कि हमें तो समझ ही नहीं आई है, या हम डर जाते हैं, या हम कहते हैं अल्लाह रहीम है करीम है, अल्लाह माफ कर देगा, कुछ नहीं होना। अब देखिए कितनी दफा ऐसी चीजें होती हैं कि अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं कि जब हुक्म ऐसे आते हैं तो वो डर जाते हैं, वो खड़े हो जाते हैं और वो रास्ते पे चलते ही नहीं है, वो रास्ते पे आते ही नहीं है। उनको ये डर होता है कि अगर हम चलेंगे तो हमारे कहीं ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। अल्लाह तो काफिरों को घेरे हुए है। हमें देखिए मुनकर नकीर है यहाँ पे, वो 24 घंटे हम जाग रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम बैठ रहे हैं, ये एक एक चीज लिख रहे हैं। हमें अल्लाह सुब्हानहू ताला कितनी दफा कहते हैं कुरान में कि अल्लाह सुब्हानहू ताला आपको देख रहे हैं। मुझे याद है कि हमने जब ये पढ़ा था तो मुझे इतना डर लगता था कि मैंने अपने फोन के पीछे लिख के अपने हाथ से लगा दिया था कि अल्लाह इज वॉचिंग मी, अल्लाह इज वॉचिंग मी। फिर भी हम भूल जाते हैं, फिर भी हमें ये लगता है कि नहीं कोई बात नहीं, ये तो छोटी सी बात है, अब क्या फर्क पड़ता है। अब देखिए एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि किसी जगह पे आपने कैमरे फिट किए हुए हैं,
آپ کا اگر کوئی بزنس ہے، اگر آپ بزنس کرتے ہیں یا پھر آپ کہیں ایسی جگہ پہ کام کرتے ہیں جہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو ہم کس طرح سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں؟ ہم کیسے سوچتے ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری یہ کام سے ان کو پتہ چل جائے کہ میں کوئی غلط حرکت کر رہی ہوں. ہم ایک چیز جو ہے وہ کانشیسلی کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا ہمیں ڈر نہیں لگتا؟ وہ ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں. دیکھیے ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زبان سے کوئی ایک لفظ ادا نہیں ہوتا جو یہ لکھ نہیں لیتے ہیں، اور اس کا حساب دینا ہوگا. قیامت کے دن ایک لفظ کا آپ کو حساب دینا ہوگا. وہ وقت کا حساب دینا ہوگا. اگر ہم 12 گھنٹے ہمارے پاس دن کے اور 12 گھنٹے رات کے ہوتے ہیں تو ہمیں ان لمحوں کا حساب دینا ہے. ہم کو ڈرتے ہیں اس بات سے. ہم کو ڈرامہ دیکھتے بیٹھتے ہیں تو ہم گھنٹوں تو ڈرامہ ہی دیکھتے رہ جاتے ہیں. ہم مووی دیکھنے بیٹھتے 3 گھنٹے موویاں دیکھتے رہ جاتے ہیں. ہم نے ان 3 گھنٹوں کا حساب کیسے دینا ہوگا؟ وقت کس کے پاس ہے؟ ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ ہمارے پاس کتنا وقت ہے. ہم تو اگلے لمحے کا بھی، ہم کہتے ہیں نا، کہنے کو ہم بڑے اچھے ہوتے ہیں، ہم فوراً یہ بات کہہ دیتے ہیں بھئی ہمیں تو اپنے اگلے لمحے کا نہیں پتا. واقعی نہیں پتا. لیکن پھر اس لمحے کو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کبھی ایک دن ایسے گزار کے دیکھیں کہ یہ آج کا دن میرا آخری دن ہے، کل مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مہلت نہیں دینی ہے. اور اس ایک دن کو آپ کیسے گزاریں گے آپ خود سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہماری بے پروائیاں، ہماری ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم بس دنیا میں ساری عمر ہم نے تو جانا ہی نہیں یہاں سے. اور جو بھی چلا جاتا ہے ہمیں تو آنیسٹلی یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے جب کسی کی بڑی عمر ہوتی ہے، ہمارے فار ایگزامپل لو ونس ہیں، ہمارے ماں باپ ہم سے بڑے ہیں، اگر ان کا ٹائم آ جاتا ہے ہمیں تو وہ بھی نہیں لگتا. ہمیں یہ لگتا ہے کہ نہیں ابھی ٹائم نہیں تھا ان کے جانے کا، ابھی بھی ان کو زندگی ملتی تو وہ اور جیتے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بتا دیا نا کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں اس کے آنے کا دن واپس لکھ دیا جاتا ہے. وہ دن جو آپ کا دنیا میں ہے، وہ جو دن آپ کا قبر میں ہے، آپ باہر نہیں گزار سکتے ہیں. آپ کے پاس کتنے دن ہیں؟ ہم کتنے دن اس دنیا میں ہیں؟ ہم سامان اتنا اکٹھا، اور پھر اس کے باوجود بھی جب دیکھیں نماز کی بات آتی ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ جلدی پڑھ لیں. الحمدللہ بہت سے لوگ ہیں وہ بڑی اچھی نمازیں بھی پڑھتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو بھی ویسا کر دے کہ جب ہم اتنا خشوع دے دے کہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں، جب ہم اس کے سامنے گڑ گڑا رہے ہوں، ہماری وہ حالت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند آ جائے. کہتے ہیں نا کہ ایک نماز کے بعد جب آپ دوسری نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے تو آپ کھڑے ہیں. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ ٹائم نہیں ملا نماز نہیں پڑھی، ان کے لیے یہ بڑی ڈر کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہی نہیں ہے کہ آپ ان کے سامنے کھڑے ہوں. اگر آپ اس کے سامنے سجدہ بھی دیتے ہیں تو اس کی اجازت سے دیتے ہیں. اللہ بالکل. آپ ایک ایگزامپل، مجھے ایک بڑی خوبصورت ایگزامپل لگتی ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے ایک بکری رکھی ہے. آپ سوچیں کہ آپ کے پاس 10 گز لمبا آپ کے پاس ایک رسی ہے جس سے آپ نے اس کو باندھا ہوا ہے. اب وہ 10 گز اور ساتھ آپ نے باڑ لگائی ہوئی ہے، اور اب وہ 10 گز رسی کے اندر آپ نے اس کو کھانا بھی دے رہے ہیں، آپ اس کا خیال بھی رکھ رہے ہیں، پانی بھی رکھا ہوا ہے، وہ کھاتی ہے، پیتی ہے، چلتی ہے، چڑھتی ہے، واپس آ کے اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتی ہے، اس کو کوئی غم بھی کوئی نہیں ہے. اب اس کو یہ بھی ڈر نہیں، باڑ سے باہر جاتی تو ڈیفینیٹلی کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے، کوئی جنگلی جانور نہ اس کو لے جائے. کہیں باہر نکلتی ہے وہ راستہ بھول جائے، واپس آئی نہیں، کھائے گی کیا، کیسے رہے گی. اب انسان کیا ہوتا ہے کہ جیسے اگر آپ وہ ایگزامپل دیکھیں کہ اگر وہ اپنی گردن جو اس نے رسی باندھی ہوئی ہے نا، اگر وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے، بار بار چھڑاتی ہے، تو اس کی گردن کھینچے گی نا، اس کو تکلیف ہوگی نا. ہمارا بھی یہی حال ہے. اگر تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر رہتے ہوئے سبحان اللہ اس دنیا میں ہر وہ کام کرتے رہیں گے نا، بڑے امن سے رہیں گے. جب ہم ان حدوں کو کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، اپنی رسی کھینچتے، اپنے گردن کھینچتے، پھر ہمیں درد ہوتی ہے، پھر تکلیف ہوتی ہے، پھر ڈپریشن ہوتا ہے. اور ڈپریشن کا کیا ہے؟ دیکھیں کبھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہماری ٹیچر کہا کرتی تھی کہ مومن جو ہے نا اس کو ڈپریشن نہیں ہو سکتا. مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ وہ اتنی بڑی بات کیسے کہتی ہیں. وہ یہ کہا کرتی تھی کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل ہونا تو اس کو کیسے ڈپریشن ہو سکتا ہے. اس کا تو ایک ایک عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، ایک ایک قدم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، وہ جیتا بھی اس کے لیے، وہ مرتا بھی اس کے لیے ہے. تو ڈپریشن کب ہوتا ہے؟ دیکھیے گناہ جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی اس کے لیے رکھا ہے، وہ فیلنگز ہیں کہ دا مومنٹ انسان گناہ کرتا ہے نا تو اس کے اندر کچھ ہوتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو گلٹ ہوتا ہے. اور جب وہ گناہ کرتا ہے وہ گلٹ کو چھپانے کے لیے پھر وہ کیا ہوتا ہے، پھر آپ نیند کی گولیاں، کیونکہ نیند نہیں آتی ہے
پھر پریشانی. یہ میں ایک گناہ کی بات نہیں کر رہی ہوں. جب ہم ایک گناہ خدا نہ خواستہ ایک غلط کام ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد دوسرا آسان ہو جاتا ہے, تیسرا اس سے بھی آسان ہو جاتا ہے. یہ میں اس گناہ کی بات کر رہی ہوں جب ہم کرتے کرتے عادی ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہر گناہ سے دل میں آپ یہ یقین رکھ لیں, اس بات کو پکا یقین رکھ لیں کہ دل میں تکلیف ہوگی, گلٹ ہوگا. یہ آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان کر دیا. جیسے آپ نیکی کرتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے نا. اب اپنے پیسے آپ کسی غریب کو دیاتے ہو جو آپ نے اتنی محنت سے کمائے, لیکن آپ کو اتنی بڑی نعمت اس کے بدلے میں ملتی ہے, آپ کو ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کی مدد کی. بالکل اسی طرح سے ایک دا مومنٹ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے تو یہاں پہ تکلیف ہوگی, اور وہ ہوتے ہوتے آپ کو ڈپریشن کے اندر لے جاتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے آپ دیکھیے, بڑے بڑے گھروں میں, چھوٹے چھوٹے گھروں میں, ہر جگہ پہ کیا نیند کی گولیاں. اب ڈپریشن کے مریض بھی ہیں, نیندیں نہیں آتی ہیں, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جب احکامات کے اندر سے نکلتے ہیں تو پھر یہ تکلیفیں تو آئیں گی نا ہمارے اندر. میں کسی سے کہہ رہی تھی کہ اپنے آپ کو بالکل خالی کر دو, جس سوچو کہ اندر پرابلم کہاں ہے, پہلے بالکل اندر گھس کے دیکھو کہ کیا چیز بادر کر رہی ہے. وہ جب آپ وہ فگر آؤٹ کر لو گے اس سے آپ کو اتنا چین ملے گا. پھر آپ اس کو کہتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دنیا ہے کتنی کو, میں کس غم کو لے کے بیٹھی ہوں خام کا. اور پھر آپ جب وہ چیز نکال دیتے ہو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو چین دے دیتا ہے. بڑی خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بلٹ ان چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اللہ سے بس یہ دعا کریں کہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں, جو علم ہم لے رہے ہیں نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہمارے عمل میں ڈھال دے. کیونکہ علم لینا بہت آسان ہے, آپ کتابیں بھی پڑھ لیں گے, آپ آن لائن جا کے ایک سے ایک اسکالر کو دیکھ لیں گے. آپ جس وقت جس لمحے ہم سن رہے ہوتے ہیں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. آپ آزما کے دیکھ لیں کہ ایسا سکون ملتا ہے جس کی کوئی حد نہیں. میں آپ کو ایک بہت خوبصورت ایک ایگزامپل دیتی ہوں. جب آپ نے زندگی میں کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا, وہ آپ اس لمحے کیا کرے جب آپ قرآن کی کلاس کے اندر ہوتے ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ اس میں ایک تو برکتیں ہوتی ہیں, فرشتے نازل ہوتے ہیں, رحمتیں ہوتی ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. اس وقت آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے سارے دکھ بیان کر دیا کریں, اور جو فیصلہ کرنا ہے اس وقت کیا کریں. حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ جب وہ جنگ کے لیے کبھی اپنی صفوں کو انہوں نے آرگنائز کرنا ہوتا تھا تو وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتے تھے, اور اس میں کھڑے ہو کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے, اور وہاں سے وہ مشورہ لیتے تھے. تو اس وقت جس وقت آپ قرآن سن رہے ہوتے ہیں اس وقت اللہ سے مشورے کیا کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی ایسی راہیں کھول دیتے ہیں کہ آپ خود بھی امیز ہو جاتے ہیں, آپ کے وقت میں برکتیں آ جاتی ہیں. دیکھیے منافق کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں نا تو ہماری روح کانپ جاتی ہے. اگر وہی بات کہ ہم شرم نہ محسوس کریں تو ہم بڑے آرام سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے اکثر چیزیں ہمارے اندر ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری یہی ادا پسند آئے گی کہ ہم پہلے تو دیکھیں ہم ایڈمٹ کریں گے, پہلے بیماری کا پتہ لگے گا تو ہم بیماری کو شفا کے لیے بھاگیں گے نا. جب ڈاکٹر کو پتہ لگے گا کہ اس کو یہ بیماری ہے تو اس کے لیے دوائی دے گا نا. تو بیماری کو پہلے دیکھنا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہم نے اپنے اندر پال لی ہیں. ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کو کیا اس طرح سے سمجھا ہے, کیا اس وحی کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے انسان تجھے کیا ہو گیا ہے, اگر یہ قرآن میں کسی پہاڑ پہ نازل کرتا تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا, اور اے انسان تیرے دل پہ کوئی اثر بھی نہیں ہوتا. یہ بڑی بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. ایک آیت کو اگر ہم سمجھ جائیں اور اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں نا, وہی بات میں نے جو شروع میں کہی تھی کہ ایک رب کو سمجھ جائیں, رب کے مطلب کو سمجھ جائیں تو کمال ہی ہو جائے گا. جب ہم اپنے مالک کو سمجھ جائیں گے نا تو غلام کو اپنی حیثیت کا پتہ چل جائے گا. جب ہم یہ کہیں گے اللہ اکبر انی اصغر, اللہ تو بڑا میں چھوٹا, جب ہم یہ کہنا شروع کریں گے تو ہمیں اللہ کی پہچان ہوگی. یقاد البرق, قریب ہے کہ یہ بجلی, یخطف اچک لے ابصارہم, ان کی آنکھوں کا نور, کلما جب اضاء اس نے روشن کر دیا, لہم ان کے لیے, ما شو تو وہ چل پڑتے ہیں, فیہی اس میں, وَإِذَا اور جب اسلما اندھیرا کر دیا, علیہم ان پر, کاموں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, ولو اور اگر شاء اللہ اللہ چاہتا, لذہبا تو وہ واقعی لے جاتا, بسمعہم ان کی سماعت کو, وابصارہم اور ان کی بصارت کو, ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے. اب یہ آیت نمبر 20 میں
اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے وہ لے کے نہیں گئے ہیں. ہمیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ منافق لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب کبھی روشنی ان کو نظر آتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں, جب اندھیرا آتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کیا ایسا تو نہیں ہوتا کہ اچھی اچھی باتیں جب اسلام کی ہوتی ہیں تو ہم بھاگ بھاگ کے کرتے ہیں, اور جب ذرا مشکل ہو جاتی ہے تو ہم وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر اگین وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمفسائز کر رہے ہیں, اور اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سماعت اور ان کی بصارت لے لی, اور اللہ تعالیٰ ان کو بار بار موقع دے رہے ہیں. دیکھیں منافقین کو دیکھیں کتنی نشانیاں ہیں. آپ شروع سے اب تک اگر دیکھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار جو چیز بتا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایمان لائے, حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے. وہ دھوکہ دیتے ہیں, ان کے دلوں میں مرض ہے, جھوٹ بولتے ہیں اور فساد کرتے ہیں. ان کو کہتے ہیں ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کہ ان بیوقوف لوگوں کی طرح ایمان لائے. یہ سارے وہ مسلمان ہیں. آپ اگر غور سے تھوڑا اپنے اراؤنڈ دیکھیں گے نا بعض چیزوں کو, تو آپ کو یہ سب کریکٹر اپنے ارد گرد نظر آئیں گے. بلکہ اگر زیادہ غور سے کریں گے نا, جھانک کے دیکھیں گے, تو کئی دفعہ ہمارے اندر بھی یہی کریکٹر نظر آئیں گے. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں, کہتے ہیں کہ وہ لوگ, اب پل صراط کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا تھا, اس کے بارے میں جو نشاندہی کی تھی کہ پل صراط ایک ایسا راستہ ہے جو دوزخ کے اوپر سے گزرے گا, اور اس کے بعد جو وہاں سے پار ہو کے آئے گا تو وہ وہاں سے پھر وہ انشاءاللہ وہ نہر کے پاس آئیں گے جس کو نہر کوثر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو پل صراط ہے یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ اس کی دھار تیز ہوگی. اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتنا اندھیرا ہوگا کہ کوئی انسان دوسرے کو نہیں دیکھ سکے گا. اور نور کس چیز کا ہوگا اس دن, آپ کو پتہ ہے؟ نور ہوگا ہمارے اعمال کا, ہمارے نیک عملوں کا اس دن نور ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ لوگ تو ایسے وہاں سے تیزی سے گزریں گے جیسے آندھی تیزی سے گزرتی ہے, کچھ لوگ بھاگتے ہوئے گزریں گے, کچھ لوگ چلتے ہوئے گزریں گے, اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے بدقسمتی سے ان کا نور جو ہے وہ ان کے پاؤں کے انگوٹھے کے اوپر ہوگا. وہ کبھی جل رہا ہوگا, کبھی بجھ رہا ہوگا. وہ جب جلے گا, یہ جو اس میں آپ نے یہ پڑھا ہے نا, کلما اضاء لهم ما شاءوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله, کہ جب بھی کبھی روشنی ہوتی ہے تو وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں, اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ پل صراط کے بارے میں آیت ہے. تو وہ جن کے پاؤں پہ انگوٹھے کے اوپر وہ کبھی چھوٹی سی ایک روشنی, کیونکہ عمل ہے نا, اٹ ڈیپینڈ ہم نے عمل کیسے کیے ہوئے ہیں, تو اس کے بنا پہ وہ چلتے اور رکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سورۃ حدید میں ہے آیت نمبر 12 میں, اس دن تو دیکھے گا کہ مومن مردوں اور عورتوں کے آگے اور دائیں جانب نور ہوگا, اور کہا جائے گا کہ تمہیں آج کے دن جنتوں کی خوشخبری ہے. الحمدللہ. اور منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں کو پکاریں گے کہ ذرا ہمیں بھی آ لینے دو تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ اٹھائیں. مومن کہیں گے کہ پیچھے ہٹ جاؤ اور اپنے اعمال کا نور لے کے آؤ. اب دیکھیے اس دن کی آپ وحشت ذرا سوچئے, جس دن صرف ہمارے نیک عمل, جتنے ہمارے عمل ہوں گے اتنی روشنی ہوگی, اور اس میں سے گزرنا ہے. اور گزرنا بھی کون سے راستے سے ہے؟ جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا, اور نیچے دوزخ ہے اور اس کے اوپر سے پل صراط ہے جس پہ سے گزرنا ہوگا. اللہ اکبر. بعض لوگوں کا نور پہاڑ کے جس طرح ہوگا. الحمدللہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں, ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ اپنے نور کے لیے دعا کیا کرے. اور پھر اس کے علاوہ جو دعا ہے وہ بہت زیادہ مانگنے والی ہے کہ اللہم آرنی حقا حقا ورزقنا اتباعہ وآرنا باطلا باطلا ورزقنا اجتنابہ, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے جو حق ہے نا وہ مجھ پہ ظاہر کر دے, اور جو باطل ہے مجھے وہ بھی ظاہر کر دے تاکہ میں اسے اجتناب کر سکوں. اگر آپ یہ آیت یاد کر لیں گے نا, میں آپ کو آنیسٹلی میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کی زندگی میں ایسی حقیقتیں کھلیں گی کہ آپ بھی حیران ہو جائیں گے. جب میں نے بھی یہ آیت پڑھنی شروع کی تھی, شروع میں ایسے میں نے جب یاد کیا تھا, کیونکہ پہلے تو جیسے ہوتا ہے نا کہ جب ہم کوئی آیت یاد کر رہے ہوتے تو ہم رٹا مارے ہوتے ہیں, بار بار ہم اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں, اللہم آرنی حقا حقا ورزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا ورزقنا اجتنابہ, تو اس طرح سے یاد کرتے ہیں. اور اچانک کوئی اتنی بڑی حقیقت آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ آپ شاکڈ ہو جاتے ہیں. پہلے تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ ایسے ہی پتہ چلا ہے, پھر آپ کے ساتھ دوبارہ ہوتا ہے, پھر آپ کے ساتھ تیسری دفعہ ہوتا ہے, پھر آپ کو لگتا ہے او مائی گاڈ میں یہ آیت پڑھی تھی, اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کھل کے ساری چیزیں آپ کے سامنے لے آئیں گے انشاءاللہ.
جب بھی کبھی کبھی مشکل میں ہوتے ہیں نا، کبھی ہوتا ہے کہ اللہ میاں مجھے نہیں پتا کہ اس کام میں تیری رضامندی ہے کہ نہیں، میں یہ راستہ کروں کہ نہیں کروں. فار ایگزامپل چھوٹی چھوٹی بھی چیزیں ہیں، بچوں کا رشتہ کرنا ہے، جاب کرنی ہے، یہ ٹھیک ہے میرے لیے کہ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ میں یہ کام جو بھی چھوٹے موٹے کام کر رہی ہوں اس میں تیری مجھے ہدایت چاہیے، اللہ میاں مجھے وہ راستہ دکھا جو تیری پسند کا ہے. یہ دعا پڑھا کریں. اب دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے آپ کے راستے آسان کرے گا، اور وہ باطل جو ہوتا ہے نا جیسے وہ کھل کے سامنے آ جائے گا. اور امیزنگ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ پہ اپنا کوئی خاص کرم کر دیا ہے، اور معجزے کی طرح آپ کے سامنے آئے گا. آپ یہ دیکھ لیجئے گا. اب ہم آیت نمبر 21 پہ جا رہے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم. اب پہلے دیکھیے 20 آیات تک اب منافق کے بارے میں بات ختم یہاں پہ ہو رہی ہے. اب ہمارا تیسرا گروہ جو منافق کا تھا ہم نے اس کے بارے میں پڑھ لیا ہے. اب انشاءاللہ ہم اپنے چوتھے گروہ پہ جائیں گے جو کہ فاسق کا ہوگا انشاءاللہ، جہاں پہ وہ آئے گا اس کے بارے میں پھر انشاءاللہ اسی وقت بات کریں گے. ابھی آپ یہ دیکھیے کہ منافق کی بات کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے درمیان میں ہمیں اب کیا حکم دے رہے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. یہ پہلا حکم ہے قرآن کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانیت کو دے رہے ہیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ یا ایھا المتقی، یا ایھا انسان، جو نیک بندے ہیں ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں کہہ رہے. یا ایھا الانسان، تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں. کیٹ سٹیون کے بارے میں پڑھی تھی کہ ان کو اس ایک آیت نے ان کو ایمان مسلمان کیا تھا. انہوں نے کہا کہ میں تو جب اس کی اسٹڈی کر رہا تھا میں سوچ رہا تھا کہ یہ تو مسلمانوں کی کتاب ہے، لیکن جب میں نے یہ آیت پڑھی تو مجھے لگا کہ یہ اللہ تعالیٰ تو مجھے پکار رہے ہیں، یہ پوری انسانیت کو پکارا جا رہا ہے. اور الناس کا لفظ جو ہے وہ پورے قرآن میں 240 مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے. اعبدوا ربکم، اعبدوا جو ہے یہ پہلا حکم ہے. عبادت کیا ہے؟ دین کا، پورے دین کا خلاصہ جو ہے نا وہ اس ایک آیت کے اندر آ جاتا ہے. عبادت کا میں نے بتایا تھا کیا ہے، کہ بندے کا بندگی کیسی ہے. یاد ہے ہم نے سورت فاتحہ میں پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے مالک ہے، تو ہم کون ہے؟ بندگی کرنے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں. تو اعبدوا ربکم، دیکھیے صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب چیزیں ہی صرف پورے کا پورا اسلام نہیں ہے. عبادت جو ہے وہ بالکل ایسے ہے کہ آپ یہ سوچ لیں کہ اپنی پوری زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اراؤنڈ کر دیں کہ اللہ جی جو تجھے پسند، جو آپ کہتے ہیں میں ویسے زندگی گزاروں گی. اور اپنے نام کے ساتھ یہ آیت لکھتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے شک مومنوں نے اپنی جانیں اور اپنا مال بیچ دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بان لهم الجنہ، جنت کے عوض. یہ کوئی چھوٹا سودا نہیں کیا. ہماری جان کس کام کی ہے؟ کوئی کام کی نہیں ہے. اور سودا دیکھیں ہم اپنی جان کا، اپنے نفس کا کدھر کر رہے ہیں؟ جنت کے عوض. تو گھاٹے کا سودا تو کبھی بھی نہیں ہے نا یہ. تو ہم سب یہ عہد کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تو بکے ہوئے ہیں، ہماری زندگیاں آپ کے ہاتھ میں، ہمارے فیصلے آپ کے ہاتھ میں، تو نے جیسے ہمیں چلانا ہے چلا دے. پھر آپ دیکھیں اس کی برکتیں، پھر آپ دیکھیں اس کے کمال. وہی وقت جو ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا. ایک زمانہ تھا، آپ بلیو کریں، جب میں یہ کہا کرتی تھی کہ جی مرنے کا ٹائم نہیں ہوتا نا، کہ بندے کو کوئی بھی بات ہوتی ہے جی ٹائم ہی نہیں ملتا، یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، سارا وقت ہم بزی ہوتے ہیں اور آخر میں تھک ہار کے رات کو سو جاتے ہیں. لیکن جب مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سمجھ آنی شروع ہوئی، میں نے قرآن کو سمجھنا کرنا شروع کیا، تو آپ بلیو کریں کہ وہی کام ہے، وہی کاروبار ہیں، وہی سب کچھ ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت میں اتنی برکتیں ڈال دیتے ہیں کہ پورا دن بھی آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے صرف کر دو، وہ کام آپ کا پھر بھی ہو جاتا ہے. اور جس طرح پہلے ہوتا ہے نا، جیسے آپ 5 دن کھپ جاتے ہو وہ کام کر کے، اللہ تعالیٰ یوں منٹوں میں وہ کام کروا دیتے ہیں. آپ ایک دفعہ چلنے کا عہد تو کر لیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کہنے والے تو بن جائے. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ہمارے ہاتھ تھام لیتے ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. اب کویسچن ہوتا ہے اچھا جی ہم عبادت کریں تو کیوں کریں عبادت؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی بتا رہے ہیں کہ الذی خلقکم، اس لیے کہ اس نے پیدا کیا تمہیں، والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے بھی پہلے تھے. دیکھیں اس ایک جملے میں پوری شرک کی نفی ہو جاتی ہے
کہ تم جو یہ کہتے ہو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا جن کو تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری جو حاجات ہیں وہ پوری کر دیں گے، جن کے پاس تم جاتے ہو کہ کاروبار میں ترقیاں نہیں ہو رہی، تم کوئی تویز دو تو ہمارے کاروبار میں برکتیں ہوں، جن کے پاس تم اولادیں لینے جاتے ہو، جن کو تم داتا کہتے ہو، ان کے پاس، ان کو بھی میں نے ہی پیدا کیا ہے، تمہیں بھی میں نے ہی پیدا کیا ہے۔ ان کے مقام کو، ان کو پڑھو، ان کو سمجھو، ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان کے قدموں پہ چلنے کی کوشش کرو کہ انہوں نے کیا عمل کیے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس درجے پہ آگے تھے، اللہ تعالیٰ نے کیوں ان پہ اپنی رحمتیں کی تھی، بجائے اس کے کہ ان کے عمل کو آپ فالو کرو، آپ ان کا پلو پکڑ کے بیٹھ جاؤ، جی آپ ہمارے لیے دعا کر دیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، آپ کی دعا سن لیتے، ہماری تو کوئی نہیں سنی جا رہی ہے۔ ہمیں یہ بہت دیکھیں، جب قرآن کھلتا ہے نا تو ایسی ایسی حقیقتیں کھلتی ہیں کہ خود سے پتہ ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آیتیں پڑھتے جاتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھاتے جاتے ہیں، کیونکہ پہلے کی چیزیں ہمارے اندر ہوتی ہیں، ہم نے اپنے کیونکہ ماں باپ کو، اپنے دادی کو، نانی کو ایسی چیزیں کرتے دیکھے تو ہم کہتے ہیں لو کیا وہ غلط تھے، وہ غلط کہتے تھے کہ اب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ ہم نے جیسے کنڈے کرتے ہوئے ہم نے اپنی دادی کو دیکھا، نانی کو دیکھا، ساری عمر یہی دیکھا، چلو جی وہ کنڈا کھائیں گے، اس کے اندر سے جو بھی چھلا ایک نکلے گا، منت مانگو، ساری عمر چلو جی شاباش اب کنڈے ہی کرتے رہ جو آپ۔ یہ سب رسمیں ہم نے کی ہوئی ہیں نا، ہم نے دیکھی بھی ہوئی ہیں ارد گرد، اگر اپنے گھر میں نہیں ہوئی تو اپنے فرینڈ کے گھر دیکھی ہیں، اپنے رشتہ داروں کے گھر دیکھی ہیں، یہ سب کچھ ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، لیکن ہم کچھ کیونکہ ہمیں خود علم نہیں ہے کہ کتنا ٹھیک ہے کتنا نہیں ہے، اللہ ماشاءاللہ بہت سے لوگوں کو علم ہے، میرا یہاں پہ بالکل یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی کو علم نہیں ہے، I'm talking about کہ جیسے ہم جیسے لوگ، تو جب پتہ چلتا ہے نا تو ہمیں ایک دم سے حیرت ہوتی ہے کہ او اچھا اب یہ غلط ہے تو پھر اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے آباء و اجداد کو بھی میں نے پیدا کیا۔ اب دیکھیں والدین کا جیسے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی خدمت کرنا، ان کا حکم ماننا ہم پہ فرض ہے، رائٹ؟ لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم ان کو اس لیول پہ لے آتے ہیں جہاں پہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رکھنا ہوتا ہے، ہم ان کے صرف وہ حکم مان سکتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اگینسٹ نہیں جاتے، جہاں پہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اگینسٹ ہوتے ہیں ہمیں ان کا حکم نہیں ماننے کا